السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت ہشتم کے سبق ہاکی کا اگلا حصہ پڑھیں گے. پاکستان کے ہاکی سٹائل کو ایشیائی سٹائل کہا جاتا ہے، یعنی ایشیا میں کھیلنے کا طریقہ، جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے پاس دے کر برق رفتاری سے یعنی تیز رفتاری سے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور ہوتے ہیں یعنی حملہ کرتے ہیں. قدرتی گھاس پر ہاکی کے سٹائل کے سامنے یورپی ٹیمیں بے بس تھیں یعنی مجبور اور لاچار. چنانچہ ایشیائی ہاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لیے یورپی ٹیموں نے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کرائیں اور میچ کھیلنے کے لیے قدرتی گھاس کی بجائے مصنوعی یعنی بناوٹی گھاس، آسٹروٹرف اور پولی ٹرف وغیرہ کو رواج دیا. اس وقت ہمارے کھلاڑی سخت محنت کرنے یعنی مشقت کرنے اور اچھا کھیل کھیلنے کے باوجود کامیابی کے وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے تھے جو ماضی میں یعنی گزرے ہوئے دور میں ان کا ترائے امتیاز رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں اب ہماری ہاکی ٹیم سر فہرست نہیں رہی، یعنی فہرست میں اول یا سب سے اوپر. ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوس ہونے کی بجائے یعنی نا امید ہونے کی بجائے سخت محنت کرنی چاہیے یعنی شدید محنت کرنی چاہیے. توقع ہے یعنی امید ہے کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر یعنی طاقت پر پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد ہی دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شمار ہونے لگے گی. یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاکی سٹائل کو ایشیائی سٹائل کہا جاتا ہے اور اس سٹائل میں کھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھلاڑی چھوٹے چھوٹے پاس ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور دوسرے کھلاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جتنی دور پاس دیا جائے گا اتنی ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی گیند اپنے قابو میں کر لیں اور پھر وہ ہماری ٹیم کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے. یہ لوگ چھوٹے چھوٹے پاس دے کر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ کر دیتے ہیں اور گول پر گول کر کے ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. قدرتی گھاس یعنی قدرتی طور پر جو گھاس اگ رہی ہے، پہلے پاکستان میں قدرتی گھاس کی مدد سے ہاکی کے میدان سجائے جاتے تھے، ترتیب دیے جاتے تھے اور اس سٹائل کے سامنے یورپی ٹیمیں مجبور تھیں، لاچار تھیں، کیونکہ وہ قدرتی گھاس پر کھیلنے کا فن نہیں جانتی تھیں. چنانچہ ایشیائی ہاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لیے یورپی ٹیموں نے قواعد و ضوابط میں اور ہاکی کے قاعدے اور قوانین کے اندر، اصولوں کے اندر تبدیلیاں کرا لیں تاکہ پاکستانی کامیابیوں سے ہمکنار نہ ہو سکیں اور میچ کھیلنے کے لیے قدرتی گھاس کی بجائے مصنوعی گھاس یعنی بناوٹی گھاس یا آسٹرو ٹرف اور پولی ٹرف وغیرہ کو رواج دیا گیا. اس وقت ہمارے کھلاڑی سخت محنت کرنے اور اچھا کھیل کھیلنے کے باوجود بھی کامیابیوں کے وہ نتائج حاصل نہیں کر رہے. وہ تمغات اور اعزازات کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکا جو کہ کافی سالوں سے مسلسل جاری و ساری تھا اور ہمارے نامور اور عظیم کھلاڑی مسلسل شہرت اور مقبولیت حاصل کر رہے تھے، کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن اب ویسے نتائج دیکھنے میں نہیں آ رہے جو ماضی میں ان کا ترائے امتیاز رہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی اور ہر مقابلے میں نمایاں مقام حاصل کیا، مختلف اعزازات جیتے اور طلائی اور نقرئی تمغے حاصل کیے. اب وہ صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں اب ہماری ہاکی ٹیم سر فہرست نہیں یعنی صف اول کی ٹیموں میں شمار نہیں ہوتی. ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوس ہونے کی بجائے محنت کرنی چاہیے اور ہمارے کھلاڑیوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے
اور موجودہ قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ کیسے وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں اور دوبارہ سے ویسے ہی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پر پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد ہی دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شمار ہونے لگے گی اور ہمارے کھلاڑی دوبارہ سے ہاکی کے میدان میں ویسے ہی شہرت اور عظمت حاصل کر پائیں گے۔ ہاکی کا کھیل اب پوری دنیا میں مقبول ہے یعنی مشہور ہے۔ ملک عزیز پاکستان کے علاوہ یہ کھیل بھارت، ملائیشیا، چین، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، ہالینڈ، انگلستان، فرانس، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن وغیرہ میں ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ بیٹا جتنے بھی نام ہیں قواعد کی روح سے اسم معرفہ ہیں۔ ذوق و شوق مرکب عاطفی۔ ہاکی کے کھیلوں کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ اولمپکس، چیمپئن ٹرافیز اور ورلڈ کپ ہیں جن میں تقریباً تمام اہم ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ یہ ماضی کے ان مقابلوں میں پاکستانی ٹیم نے بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اعلیٰ یعنی عمدہ۔ توقع ہے یعنی امید ہے کہ پاکستانی ٹیم مستقبل قریب یعنی آنے والے دور میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی اور ماضی کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قابل رشک یعنی وہ تاریخ جس پر رشک کیا جا سکے یا رشک کرنے کے قابل تاریخ کو ایک بار پھر دہرائے گی انشاءاللہ۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ہاکی کا کھیل اب پوری دنیا میں بہت شہرت حاصل کر چکا ہے، بہت مشہور اور مقبول ہو چکا ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے علاوہ یہ کھیل بھارت، ملائیشیا، چین، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، ہالینڈ، انگلستان، فرانس اور جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن وغیرہ میں بھی بڑے ذوق اور شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے اور نئی نسل اسے کھیلنا پسند کرتی ہے اور بہت سے نئے کھلاڑی ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ذوق و شوق سے اس کھیل کا حصہ بنتے ہیں۔ اور ہاکی کے کھیلوں کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ یعنی مقابلے ہوتے ہیں، اولمپکس یعنی جدید کھیلوں کے مقابلے اور چیمپئن ٹرافیز اور ورلڈ کپ یعنی پوری دنیا سے دنیا کے ممالک سے ٹیمیں آتی ہیں اور ان مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں جن میں تقریباً تمام اہم ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور ماضی کے ان مقابلوں میں پاکستانی ٹیم نے ہمیشہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں جلد ہی ہماری ٹیم اپنا وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر لے گی اور شاندار اور عمدہ کارکردگی کا اظہار کرے گی اور مسلسل محنت کرتے ہوئے اپنی قابل رشک تاریخ کو ایک بار پھر دہرائے گی اور ہم اپنی قومی ٹیم پر دوبارہ سے فخر کر سکیں گے اور اسے پوری دنیا کی ٹیمیں رشک کی نظر سے دیکھا کریں گی اور پھر وہی تمغات جیتنے کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہو جائے گا اور ہمارے کھلاڑی انشاءاللہ آئندہ محنت کرتے ہوئے یہ تمغات اور اعزازات مسلسل جیتیں گے اور ہماری ہاکی دوبارہ سے اسی بام عروج پر پہنچ جائے گی جو اس کا خاصہ رہی ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ ہاکی کے کھلاڑی دوبارہ سے مسلسل محنت کرتے ہوئے اپنا وہ مقام دوبارہ سے حاصل کر لیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔